ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہی کام وہی چیز معرض وجود میں آتی ہے، اور وہ اللہ جس چیز کا ارادہ نہ کرے، دنیا کی کوئی ہستی اس کام کو معرض وجود میں نہیں لا سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی طاہر و اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے یمین اور شہادت یعنی قسم اور گواہی دینے کے احکامات کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں اور یمین کی جمع ایمان ہے۔ قسم کا معنی یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اللہ رب العزت کا نام لے کر، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کسی چیز کا ارادہ کرے، عزم کرے، اور مد مقابل فریق کو یہ یقین دہانی کروائے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ہے قسم۔ قسم کے احکامات قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی مبارک میں اس قسم کے احکامات کے متعلق کافی وضاحت فرمائی ہے۔ قسم کے متعلق جس کو کہ حلف بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھائی ہی نہ جائے، قسم اٹھائی ہی نہ جائے۔ انسان کو ہمیشہ سچائی پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ جب ایک معاشرے میں یہ بات رواج پا جائے تو فلاں انسان تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، فلاں انسان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر تو قسم کی ضرورت بہت کم پڑے گی، اور پھر معاشرہ ہر معاملے میں سچائی کو دیکھتے ہوئے قسم سے دور ہی رہے گا۔ لیکن اگر ہر جگہ جگہ بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج پا جائے تو پھر لوگ قسم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جگہ جگہ قسم اٹھانے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، قسم ہی ہے نا، ہم اٹھا لیں گے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ میں ضرورت کے تحت قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ قسم اٹھاتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کی ہی قسم اٹھائی جائے گی۔ اپنے آباء و اجداد کی، اپنی کسی مقدس ہستیوں کی، یا اپنی کسی مقدس عمارت کی، یا دیگر جن کو لوگ مقدس گردانتے ہیں یا جانتے ہیں، ان کی قسم اٹھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر قسم اٹھانی پڑ جائے تو صرف اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی قسم اٹھاؤ، والدہ کی قسم اٹھاؤ، والد کی قسم اٹھاؤ، دادا کی قسم اٹھاؤ، بہن بھائیوں میں سے کسی کی قسم اٹھاؤ، اس سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ منع فرماتے ہیں۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے کہ جس میں قسم اٹھانی بہت ضروری ہے، وگرنہ انسان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر فلیحلف باللہ۔ اصول یہ ہے، قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ فلیحلف باللہ، صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حالفا بغیر اللہ فقد اشرک، وہ شخص جس نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی غیر کی قسم اٹھائی، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا تو واقعی ہی کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے، چاہے جائے کہ وہ شرک کے زمرے میں چلا جائے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھانی نہیں چاہیے، انسان کو زبان ہی ایسی استعمال کرنی چاہیے، اپنا معاشرے میں کردار ہی ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ سچ پر مبنی بات کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی بات پر ہی یقین آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھائی جائے گی۔ لیکن قسم کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں لوگ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، ان کا تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے قسم اٹھانا۔ عربوں میں یہ بہت مشہور ہے، عرب اکثر ہی واللہ تاللہ اپنی ہر بات کے ساتھ ہی ان کا ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے کہ وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بندہ کسی کے خلاف دعویٰ کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کرے۔ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اس سے قسم لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا قسم جو ہمارے معاشرے میں تکیہ کلام بن چکا ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ ایسی قسم کہ جس کا کسی کو نہ تو نقصان ہے نہ ہی فائدہ ہے، یعنی صرف بولنے کی حد تک ہے، زبان میں انسان کر رہا ہے لیکن دل میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، دل کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زبان سے بات کرتے وقت اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اچھی بات یہ بھی نہیں ہے، اچھی بات یہ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے گناہ نہیں دیتے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، جو کہ لوگوں کی زبانوں میں تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے۔ 7واں پارہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ لوگوں پر ان کی ایسی قسمیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں وہ اٹھاتے ہیں، جن کا تعلق دل کے ارادے سے ساتھ نہیں ہوتا، ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسموں کا اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ایسی قسم، ایسی یمین جو انسان دل کے ارادے کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس کو یمین منعقدہ بھی کہتے ہیں اور یمین معقدہ بھی کہتے ہیں۔ اس قسم پر مواخذہ بھی ہوگا، اور اگر یہ قسم توڑی جائے گی تو اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بما عقدتم الایمان کے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی قسم جو دل کے ارادے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی معاملے میں آپ سے قسم مانگی جاتی ہے، تو آپ دل کے ارادے کے ساتھ قسم اٹھا دیتے ہیں وہاں،
تو یہ یمین منعقدہ ہے. اگر آپ نے جھوٹی اٹھا دی ہے تو پھر کفارہ بھی پڑے گا اور گناہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے سچی قسم اٹھائی ہے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. یہ ضرورت تھی. لیکن بسا اوقات ہمارے معاشرے میں لوگ قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا. لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ کام کر بیٹھتا ہے. اب اس نے قسم توڑ دی ہے. یہ دل کے ارادے سے جو اس نے قسم اٹھائی تھی اب اس نے توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ پڑے گا. یہ قسم کی دوسری قسم یمین منعقدہ جس کا کفارہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. وہ شخص جو دل کے ارادے سے قسم اٹھائے اور بعد میں وہ قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے. کیسا کھانا؟ ایسا کھانا جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے جس طرح کہ عرف میں عام طور پر کھانا چلتا ہے. یا او کسوتہم 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جو عرف میں چلتے ہیں. او تحریر رقبہ یا کسی غلام کو آزاد کر دے. یہ 3 کفارے ہیں. ان میں سے کوئی انسان کوئی ایک بھی کر لے تو اس کی قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص وہ قسم توڑ بیٹھا ہے, اس سے قسم ٹوٹ گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے یا غلام آزاد کر دے. اگر یہ تینوں ہی ایک شخص نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. اگر ان تینوں میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا کوئی ایک کام تو پھر اس شخص کے لیے جس نے قسم توڑی ہے اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 3 دن کے وہ روزے رکھے گا اور یہ جو 3 دن کے روزے ہوں گے یہ اس کی اس قسم توڑنے کا کفارہ بن جائیں گے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اے لوگوں قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کی حفاظت کرو. بے جا قسمیں نہ اٹھایا کرو اور ایسے قسمیں قائم کر کے قسمیں اٹھا کے قسمیں توڑا مت کرو. اور قسم کی جو تیسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں یہ گناہ تو ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. یہ قسم وہ ہے کہ ماضی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کا تعلق ابھی کسی نقصان یا فائدے کے ساتھ نہیں ہے. کسی کے فائدے یا نقصان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انسان واقعہ سناتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے درمیان میں قسم اٹھا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسے دیکھا تھا, اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے. دل کے ارادے کے ساتھ قسمیں اٹھائے جا رہا ہے لیکن اس کا تعلق ماضی کے کسی واقعہ کے ساتھ ہے, ابھی حال میں اس کا کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. یہ گناہ ہے, اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند جانا ہے. لہذا قسم کی میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے یمین لغو, وہ قسم جو ہمارے ہاں معاشرے میں کلام پر ہر بات چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ تکیہ کلام بنا لیتے ہیں. جس طرح کہ لوگ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ورکروں کو دیکھا ہے, وہ جو کام سکھانے والے وہ ہوتے ہیں نا, اپنے ورکروں کو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں, تیری ماں کی, تیری بہن کی, اللہ معاف کرے, ایسی گالیاں. یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے نا. تو ایسے ہی تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے. زبان سے بات کرتے وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاللہ واللہ باتیں کیے جا رہے ہیں, قسم اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. اس کو کہتے ہیں یمین لغو. تو اس سے اللہ رب العزت مواخذہ تو نہیں کریں گے, بہرحال اچھی بات یہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری قسم یمین منعقدہ ہے جو دل کے ارادے سے اٹھائی جاتی ہے. اگر آپ توڑیں گے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا, اور کفارہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. اور تیسری یمین غموس ہے جو ماضی کے کسی قصے یا واقعے پر قسم اٹھا لی جاتی ہے اپنی بات کو مزید پائیدار بنانے کے لیے.
لیکن اس کا تعلق کسی کے نقصان اور فائدے سے نہیں ہوتا، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ رب العزت اس کو ناپسند جانتے ہیں، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اب معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اگر کسی معاملے میں قسم اٹھا لے اور قسم اٹھانے کے بعد اسے پتہ چلے کہ جو دوسرا کام تھا اس میں اس سے زیادہ خیر ہے یا وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے، تو وہ قسم کو توڑ دے، وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ کفارہ پھر بھی ہے۔ مثال کے طور پر انسان قسم اٹھاتا ہے میں اپنے والدین سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں قسم تو اس کی ثابت ہو گئی ہے، دل کے ارادے سے انسان قسم اٹھا لیتا ہے میں اپنی بیوی سے اتنے دن ملاقات نہیں کروں گا، میں 2 منٹ تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ قسم اٹھا تو لی ہے، لیکن اب بہتری کیا ہے؟ اس میں خیر کس میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ اتنی دیر ناراضگی یہ اچھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد انسان قسم اٹھا بیٹھا ہے، اب یہ قسم ثابت ہو گئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس کو چاہیے کہ خیر یہ دوسری چیز میں سمجھ رہا ہے تو قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اب ایک اس کی دوسری قسم بھی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، انسان کہتا ہے قسم اٹھا لیتا کہ میں کام کروں گا۔ باتوں باتوں میں معاشرے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کام حرام کا ہے، لیکن قسم اٹھاتا اللہ کی قسم اس کو کر کے آؤں گا، لیکن جب کرنے لگتا ہے اس سے قبل ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو حرام کا کام ہے، یہ حرام کا کام ہے۔ وہاں قسم توڑ دی جائے گی، حرام کا کام نہیں کیا جائے گا، قسم توڑ دی جائے گی، حرام کا کام نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی کفارہ ہوگا، قسم تو اس نے اٹھا لی۔ تو لہٰذا قسم جو ہے اس کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، ہر بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ قسم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے اٹھائی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کوئی بات کریں بیچ میں تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھا، اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔